کہ قرآن مجید کی تمثیلات دا اللہ رب العزت نے جڑے مقاصد اور جو طریقہ اختیار کیتا نا وہ تین مختلف مقاصد تے مختلف تین طریقے نے. اپاں ایک تے طریقہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت استاد نے معلم نے اور معلم اور استاد دی سب تو زیادہ ذمہ داری دسا کی ہوندی ہے وہ یہ ہوندی ہے کہ طالب علم دے فہم دے وچ گل بیٹھ جائے. ایک مقرر جہاں ہوندا ہے یا مخاطب جہاں ہوندا ہے او دی ذمہ داری ہوندی گل پہنچا دینا. جویں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، پیغام پہنچا دینا. جہاں استاد ہوندا نا استاد دا ایک کام نہیں ہے، استاد دا کام ہے کہ تسلی کرنا کہ طالب علم نو گل سمجھ آ گئی. اپنے مذہب دے وچوں یہودیاں نے اپنے مذہب دے وچوں کی ختم کرتا سی بھلا؟ انہوں نے آخرت دا عقیدہ بڑی محنت مشقت نال ختم کیتا سی، بڑی محنت اور مشقت نال ختم کیتا سی. لیکن ہویا کہ قرآن آندا گیا تو قرآن مجید نے آندے سال ہی او عقیدہ جڑا انہوں نے بڑی محنت کر کے اپنے کتابوں چ ختم کیتا سی اسے تے واری واری گل کی، اسے عقیدے نو واری واری کیویں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیوں وبالآخرۃ ہم یوقنون. اگے آ گیا جی اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت ذکر کیتا، ایک دفعہ نہیں کی ذکر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. پھر عذاب، پہلے آخرت دی گل کرتی، پھر عذاب عظیم دی گل کرتی، پھر عذاب عظیم تو ختم کیتا، عذاب علیم دی گل کرتی، عذاب علیم دی گل ختم کیتی. یہ معاملہ بند ہی نہیں ہو رہا، یعنی یہ 2 صفحے ہوئے نے آخرت کا ذکر تو کچھ 3-4 دفعہ ہو گیا. یہ ہوں جی آخرت کے بارے جی آیات سی یہ یہودیاں واسطے بیسیکلی ایویں سی جی تھپیڑے ہوندے جویں کہ بارش دی بندہ تیز بہ رہا ہوئے تو بارش دی اعلیٰ قسم کی کنیاں منہ تے پہنیاں، ایویں انہاں تے اے آیات انہاں تے چپیڑا وانگو پہنیاں سی یہودیاں نے. یہ کی ہوندا سی انہاں نے تے اپنے آپ کو راضی کر لیا سی، انہاں نے یہودیاں نے تے اپنے آپ کو راضی کر لیا سی کہ لو جی اے دنیا دی زندگی ہے بس تے جو موج مستی ہوندی کر لو. پر اے آخرت دے مسئلے آ کے تے انہاں دے ساری سوچ تے سارے عقیدے تے کہہ لو کہ پانی پھیرنا شروع کرتا. تے جدوں پانی پھیرنا شروع کرتا تے انہاں آیات نے انہوں نے احساس دلانا شروع کرتا کہ تہاڈا اجے معاملہ ختم نہیں ہویا، معاملہ اگے چلنا ہے، آخرت چ رب اگے کھڑا ہونا ہے. تے تانوں ایک ایک معاملے دا حساب دینا پینا ہے، ایک ایک کام دا حساب دینا پینا ہے. انہوں نے پھر ہونا صدمہ، انہوں نے ٹینشن ہونا پی. جدوں انہوں نے ایک آیت تو بعد دوجی آیت تو بعد تیجی آیت تو بعد چوتھی آیت، انہوں نے تو جدوں بھی قرآن بھی سننا جہے یہودی منافق مسیح آ کے کھڑے ہوتے سی یا وہ منافق جنہوں نے جا کے دسنا کہ بھائی صاحب قرآن بھی اج اے آیت نازل ہوئی ہے، اے آیت نازل ہوئی ہے، انہوں نے سننا تو اپنے متھے تے ہاتھ مارنے. ایک ہی یار اینی ایسی محنت کی تے ہٹ کے وہی آیت انہوں نے پھر ایک خوف، عجیب قسم کا خوف طاری ہونا کہ کدھر یہ نہ ہوئے کہ اسی جو کچھ لکویا ہے سانو واقعی طور پر آپ کے کھڑے ہو کے جواب نہ دینا پی جائے. تو انہوں نے ایک کشمکش کی حالت ہوگی، ایک سائڈ تے خوف، ایک سائڈ تے کہہ لو کہ شک شبے والی حالت، اور ایک سائڈ تے بے یقینی جی کہ ہن کرنا کی ہے گا کہ جے واقعی طور پر سزا ملی تو پھر کی کریں گے، تو جے نہ سزا ملی پھر کی کریں گے، جن آخرت ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ نسلاں گزر چکی ہیں نا اس عقیدے نو ختم ہوئے نو، آخرت کا عقیدہ ختم ہوئے نو. تو انہاں واسطے یہ آیات ایک ایہی کیفیت سیگی کیڑی بنا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. ایک آیت نازل ہوئی اس وچ آخرت دا ذکر ہویا، لے پھر اگلی آیت نازل ہوئی جنت دا ذکر ہویا، پھر اگے دنیاوی معاملات دے بارے گل ہوئی، ایت ٹھیک ہے، اے ایت ٹھیک ہے، دنیاوی معاملات دی آیت اے ٹھیک ہے. اچھا پھر اگے آیت آ گئی آخرت دی، جتھے بھی آخرت دی ذکر آئے گی یا جنت دا ذکر ہے تے نالے جہنم دا. او دا مطلب کہ دنیا نو جنت بناؤ، نا عذاب نہ لے، پھر مصیبت. انہوں نے سمجھا سی کہ اس دنیا نو جنت بنا لو، لیکن جو ہی جنت دا ذکر ہوتا نالے جہنم دا ہوتا، جی جہنم دا ذکر ہوتا نالے جنت دا ذکر ہوتا. وہ ایسی کیفی چ رہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے چلو جی اے گل ٹھیک ہے اسلام نہ اے جہنم دا ذکر آ گیا، اے آخرت دا ذکر آ گیا، نہیں ہن کی کریے جی. وہ ایک ایسی کشمکش کی حالت دے وچ کہ وہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ایسے تے سیاں دو کیفیات کافرانیاں، دو کافرانی کیفیات. تیجی جڑی کیفیت ہے، تیجی کیفیت ہے وہ میرا اپنے کہہ لو کہ جو میں داخل سائنس کا مطالعہ کرنا شروع کیا نا نفسیات دا،
ادو میں ایک چیز سیکھی سی جی اس موضوع کے بارے کافی کہہ لو کہ ریلیٹ کر دی، کافی میچ کر دی. وہ کیا کہ مومن بندے نو ایمان دا جڑا فائدہ ہے نا، مومن بندے نو جڑا ایمان دا فائدہ ہے وہ وا دلی اطمینان. دلی اطمینان کس چیز کا اطمینان؟ میں ایک مثال دینا. اطمینان یہ کہ مرن تو بعد ایک زندگی موجود ہے، مرن تو بعد ایک آخری اخروی زندگی موجود ہے. اگر کوئی نعمت اس دنیا نہ ملی، اگر اس دنیا کی کوئی نعمت نہ ملی تو این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو قبول کر کے مجھے جنت داخل کر دے تو جہی کمی کوتاہی رہے گی اللہ تعالیٰ مجھے آخرت عطا کر دیں گے. مومن اس چیز کی تسلی ہے، اور اس تسلی کے بنا پہ مومن بڑے بڑے صدمے برداشت کر جاتے ہیں، بڑے بڑے صدمے برداشت کر جاتے ہیں. دوسری سائڈ پہ آ گیا جی کافر. کافر کا آخرت سے یقین نہیں ہے. جدو میرا آخرت سے یقین ہے تو میرے واسطے دو زندگیاں نے. جس بندے کا آخرت سے یقین نہیں ہے تو وہ کو لے گی ایک زندگی. اے نا ہوں تسی ایک لمحے واسطے اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لے جاؤ، اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لے جاؤ کہ الحمدللہ کیونکہ اسی پیدا مسلمان ہوئے ہیں، سارا والدین نے سانو سن کے اسی مسجد جا کے علماء کولوں اساتذہ کولوں سن کے سارے آخرت سارے واسطے اے نہیں ہے جنہیں اسی خود موجود ہے، یعنی اس کا تو سانو یقین آخرت ہے گا الحمدللہ. یہ تھوڑا مثال کو سمجھنے واسطے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ ایک اگلے بندے کے جتیاں کھڑا ہو کے ویکھے کہ اگلا بندہ کی سوچ رہا ہے. تاں واسطے اسلام کا ایک نام ہے گا احساس، اسلام کا ایک نام احساس بھی ہے. ایک کافر کی حیثیت کو سمجھنے واسطے اپنا کی کرنا ہے کہ اپنا دیکھنا کہ وہ بندہ زندگی کیویں گزارتا ہے، تاکہ جی اللہ تعالیٰ سانو موقع دے کسی عیسائی نال بیٹھ کے گل کرنا تو اسی انہوں تبلیغ کریے تو اسی اس بندے کا پوائنٹ آف ویو سمجھ سکیے کہ وہ بندہ کتوں آ رہا ہے. اچھا دو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ اللہ رب العزت نے واضح طور، اللہ رب العزت عالم الغیب نے نا اگر چاہتے تھے عبداللہ بن ابی منافق کا نام قرآن میں ذکر کر دیں سورۃ المنافقون دے، پر نہیں. اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ منافقاں دا اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نام لے کے ذکر نہیں کیتا. کیوں؟ منافقت دلی کیفیت کا نام ہے اور دلی کیفیت میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تاں واسطے میرے کو حق نہیں ہے گا کہ میں کسی بندے کی دلی کیفیت تے ایک غلطی تو یا ایک شک تو ایک شبے تو میں اس بندے تے فتوا لا دوں. میرے کو اس چیز وہ وجہ وہ اصول کی اللہ رب العزت کی مثال ہے. قرآن مجید پورا اس چیز کی مثال ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہونے کے باوجود بھی عبداللہ بن ابی منافق کا سورۃ المنافقین کا ذکر نہیں کیا. قرآن میں کسی بھی منافق کا ذکر نہیں رہا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق سے انگل اٹھا کے کہا کہ اے منافق، اے منافق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کام نہیں کیا. لیکن قرآن نے اس چیز واضح کرتا کہ وہ منافق سی، کافر سی. واللہ محیط بالکافرین. اور آہی جڑی میں آیت پڑھ کے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اچھا ہن تیسری جڑی کیٹیگری نا انہاں آیات تو جڑا مفہوم ملدا ہے، ایک سیگا جڑا سب تو پہلے میں دسیا کہ آیات دا ایک کس طریقے نال منافقین اور تصویر میں تصویر کشی کر رہا سیگا کہ کس طریقے نال وہ جڑے لوگ جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دور ہٹتے گئے کس طریقے نال وہ جہالت دے اندھیریاں مزید اندھیریاں گرتے گئے، اور اتوں رہدی کھیندی طوفانی بارشاں شروع ہو گئیاں. وہ کڑک برس انہوں نے بہرا بھی کرتا، گونگا بھی کرتا، انیا بھی کرتا. کچھ وجہ سی اندھیرے کچھ نے کنا چملا لے لیاں. وہ وجہ یہ سی کہ جدوں بھی کوئی بندہ آ کے انہوں نے کوئی نصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہے یا انہوں نے کوئی آ کے مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ نشانی دیکھو اے مسئلہ دیکھو، وہ ہوگا انہوں کی ہٹ درمی جو انہوں کی زید ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اور جس طریقے یا وہ تھوڑی بہت اپنے طور سے بھی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے آسے پاسے والے لوگ آ جاتے ہیں، وہ آ کے کہنا شروع کر لے تو وڈا رہنا نہیں حاجی، لے تو کو وکھری ڈگری آ گئی، تو وکھرا ہی بندہ آ گیا. وہ پھر عجیب جی کیفیت کر کے اس بندے مایوس کر دینا، مایوس کر کے انہوں پھر اسی جگہ پہنچا دینا جس کفر کی کیفیت کے بندہ پہلے دن سی. دوسری کیفیت آ گئی سی کہ وہ یہود جنہوں نے آخرت نو اپنے نصاب چو ختم کرتا سی، آخرت نو اپنے مذہب چو ختم کرتا سی، اپنے دین چو نکالتا سی. یہ آیات انہوں واسطے پھر جڑا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، وہ پھر بارش دی تھپیڑیاں وانگو جویں بارش نے کنیاں منہ تے وائی دیاں نا موٹر سائیکل چلانے ہویا ایویں آ کے بڑے بڑے کنے سیب کہندے نے موٹے موٹے کنے والی بارش نو، وہ پھر انہوں نے آ کے تھپیڑے پیندے سی. آیات
کیویں کہ انہوں نے آخرت ختم کرتی، ہوں ہٹ ہٹ کے آخرت کا ذکر ہو رہا، ہٹ ہٹ کے آخرت کا ذکر ہو رہا، ہٹ ہٹ کے آخرت کا ذکر ہو رہا. اور جدوں بھی آخرت کا ذکر ختم ہوتا ہے تو جنت کا ذکر آتا ہے، یہ دنیوی معاملہ کا ذکر آتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں. لے ہاں اے گل ٹھیک ہے، آ دنیوی معاملہ کی گل کرو، ہاں دسو پیسہ کیوں بنانا ہے، دسو کہ کیویں کہہ لو کہ سیٹ اپ کرنا اپنے آپ کا کاروبار کیویں سیٹ کریے، معاملات کیویں سیٹ کریے. ہاں اے آیات تھی اس تو پھر آخرت کا ذکر آ گیا. کیوں انہیں سارا معاملہ تو پھر تلک آخرت کا. وہ کہتے لے پھر وہی گل ہٹ ہٹ کے اسی گل سے. اور یہ آیات انہوں کی ذہنی کیفیت اس قدر سوار ہو جاتی سی کہ انہوں نے انگلش ڈپریشن میں مریض کر دیا سی. ہوں آپ آنے تیسری کیٹاگری پہ. تیسری کیٹاگری ہے وہ کہہ لو کہ وہ نفسیات دا معاملہ. نفسیات دا معاملہ ایویں آ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی دے آغاز تے جانا، جا کے تبلیغ کرنی، ایک ایک بندے نو ملنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنا کہ یہ لوگ تو میری عزت ہی بڑی کرتے سی، مینوں تو امید نہیں سی کہ لوگ انکار کرن گے. اور ایک بندے کو جا، دوجے بندے کو جا، ایک واری جا، دو واری جا، تین واری جا، 10 واری جا، 50 واری جا، باری باری جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال دے کوئی چگے جو 400 گھر نہیں سی اتنے مکے دے. کہ کیا 13 سال واسطے 13 سالوں کے دوران ہر بندے کو صرف ایک ایک دفعہ گئے سی نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع نہیں معاف کیتا، کوئی موقع نہیں معاف کیتا. 13 سال اسے مکہ دے وچ جڑے 40-50 بندے آ کے بہندے سی نا، 40-50 یا 15 بندے آ کے بہندے سی، انہوں نے واری واری بلکہ زیادہ ہی ہوتی سی، مطلب کہ 100 جو بندہ خانہ کعبہ کے آسے پاسے آ کے بیٹھتے سی، واری 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 تبلیغ کر، واری واری تبلیغ کر، واری واری تبلیغ کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہو لگتے، اس قدر پریشان ہو لگتے، فکر ہو لگتی کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا. فکر یہ نہ ہو لگتی کہ میں جہاں بھی کام کر رہا کہ میرے کسی کام کی غلطی تو نہیں، یہ لوگ کب نہیں میری گل مان رہے. یہ کیفیت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلش کے ڈپریشن کے مریض ہو گئے. ڈپریشن کے مریض ہو گئے. ہر ویلے ایک گل سوچی آ رہے، ہر ویلے ایک گل سوچی آ رہے، ہر ویلے ایک گل سوچی آ رہے. ادو پھر اللہ رب العزت فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا. کیا تسی اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کر، لمیاں لمیاں دعاواں کر، لمے لمے استغفار کر اپنی امت واسطے. اچھا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ٹینشن لینی شروع کرتی، اس قدر ٹینشن لینی شروع کرتی، اس قدر. تو تمہیں پتا کی ہوتا کہ ایک بندہ ڈپریشن کا مریض ہوئے. میں ہوں اس موضوع پہ آ رہا اگے. ڈپریشن کا جہاں مریض ہوتا نا انہوں پھر سمجھ نہیں آتی کہ میں کی کر لیا تو کی رہ گیا. اس قدر پریشان رہن لگ پہ، یعنی اپنی معاملات زندگی تو ہی ترتیب ہی خراب ہوگی. یاد ہی نہیں رہتا سی کی ہوا تو کی نہیں ہوا. اتنی فکر اپنی امت دی، اتنی فکر. کیا وہ انسان نہیں سیگے؟ انسان سیگے. کیا جنہوں اندازہ لاؤ ہاں کہ اسی نماز بھی پڑھانی ہوئے، اندازہ لاؤ کہ بچہ بھی بیمار ہوئے، اندازہ لاؤ کہ پیسے بھی نہ ہوں، اندازہ لاؤ کہ مہینہ بھی پورا مہینہ ختم ہو چکے 15 دن پہ ہے، اندازہ لاؤ کہ بندہ مسجد بھی کوئی نہیں آ رہا، اندازہ لاؤ کہ رشتہ دار بھی پونچھ پیسے بھی نہیں ہے، تو کوئی بھی بندہ رابطہ نہیں کر رہا. یا تسی ایویں کہہ لو کہ تسی مسجد سے ہر بندے نو واری واری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انرجی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے ایڈے ایسے سست ہے گئے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے صبح حسن ہے، سارے اندر وہی انرجی ہونی چاہیے تبلیغ واسطے، دعوت واسطے. تے اگر اسی اس سٹیج تے آ جائیے، اسی ایک ایک بندے نو 1000 واری ملیے، 500 واری ملیے، 100 دفعہ ملیے، 50 دفعہ ملیے، واری ملیے، ان کی اصلاح کرن دی اصلاح کرن دی کوشش کریے. واری 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 کوئی بندہ کو جواب ہی نہ دے، جواب ہی نہ دے تو تھانوں کی تہاڈی کیفیت کی ہوئے گی؟ تسی سوچنا شروع کر دو کہ میں کوئی غلطی نہیں کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عالم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو لمبا قیام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار نے تلے گی نہیں، پیغمبر نے معصوم علی الخطا نے، لیکن استغفار کر رہے ہیں. کس وجہ تو استغفار کر رہے ہیں؟ کسی میں کسی عمل تبلیغ دے وچ دعوت دے وچ کوئی کمی تو نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا. اللہ رب العزت نے آ کے کہنا پیا قم اللیل الا قلیلا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک ویسے قم اللیل الا قلیلا من قسمہ قلیلا. جزاکم اللہ خیر. ہاں جی ہن کی ہوا کہ اللہ رب العزت نے خود آ کے کہنا پیا، اور اس پیچھے وجہ کی سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پریشانی، وہ ڈپریشن کہ لوگ میری گل کب نہیں مانتے پے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا. میں مثال دے کے رہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت سی. ہن آؤ اس بندے دے، مومن بندہ ہے. میں تمہیں دس کے رہا کہ ایک کا مومن بندہ وہ آخرت یقین،
ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਸੂਲullah ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚੱਚਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੁਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੂਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਯਕੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਮਨ ਕੋਲ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਖਰਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਖਤਸਰ, ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੀ, ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੀ। ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੂਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਮਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਫਸੀਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਈ। ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਬੀਵੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੜ ਕੇ ਘਰ ਮਰ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਐਸਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਐਸਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਕੇ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਾਗਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਡਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਮਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ 15 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਤਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੱਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਰ ਕਾਫਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ, ਹਰ ਕਾਫਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਡਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ 3-4 ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ obsessive compulsive order, ਦੂਜਾ personality disorder, ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ, ਫਿਰ ਸਾਈਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਪੋਸਟ ਟਰਾਮਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਮਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਲਾ ਇੰਨਾ ਔਲਿਆ ਅੱਲਾਹਿ ਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ। ਹੋ ਗਏ ਮੂਮਨ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਫਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀ। ਉਹ ਡਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਟਾ ਦਾਣੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਮਨ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਆਖਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ,
اصول یہ سی اس علاقے کا کہ جہاں بھی بادشاہ بنتا سی وہ 2 ਤੋਂ 4 سال کا ٹائم ہوتا سی، لیکن 4 سال تو بعد جدو بادشاہ ٹائم پورا ہوتا اس بادشاہ نو آسے پاسے صرف دریا سی، کوئی نیڑے تیڑے کوئی جزیرہ نہیں، صرف کہہ لو کہ دریا، تو دریا کے درمیان ایک نکا جزیرہ سی جہد سارے وہ آبادی سی۔ تو جدو بادشاہ کی مدت ختم ہوتی سی، قانون یہ سی کہ اس بادشاہ کو کشتی بہ کے جو کچھ نال لے کے جانا چاہے لے جائے اور دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ وہ جا ایک بندہ سیاح سی، کوئی بندہ واپس نہیں آیا، انہیں کی کیتا کہ انہیں نا جو ہی انہیں حکومت ملی نا، انہیں اس تو پہلے جہے بھی بادشاہ بنتے سی خوب زندگی عیاشی کرتے سی، خوب عیاشی کرتے سی، لیکن جدو 4 سال ہوتے سی اس تو بعد کسی کی ہڈی بھی نہیں ملتی سی۔ اے بندہ جدو انہوں بادشاہ ملی نا، انہیں دسا کی کیتا، انہیں نا اپنے 2 وزیروں بلایا، 2 وزیروں بلا کے انہیں کشتی دکھایا کہ جاؤ آسے پاسے لب کے آؤ، کوئی جزیرہ تو نہیں ہے۔ وہ 2 وزیر گئے، انہوں نے لب اخیر جزیرہ لب لیا، لب کے اتوں واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ مینوں جیڑی تنخواہ جو مینوں خرچہ ملتا نا تسی لے جاؤ تو اتنے جا کے محل بناؤ، اتنے جا کے گھر بناؤ، میں اتنے بھوکا رہ لاں گا، لیکن جب مینوں 4 سال بعد اتوں نکلنا پینا نا تو میں چاہنا کہ میں اگے جاواں تو میرے کو بہترین رہن کی جگہ ہوے۔ انہیں کی کیتا کہ 4 سالوں دے وچ اتنے بہترین محل ہر شے دا انتظام کر لیا۔ جو 4 سال پورے ہوئے، جہے باقی بادشاہ ہوندے سی اور جدو 4 سال پورے ہوتے آتے سی رو کے برے حال، رو کے برے حال، وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے سی، بادشاہ نکلنا ہی نہیں چاہتے سی، کشتی نہیں بہنا چاہتے سی۔ یہ بندہ انتظار کرے کہڑے کہڑے 4 سال ختم ہون، میں جا کے ویکھاں میں اگے کی کیتا ہوا، یہ بے چینی نہ ختم ہو۔ سارا پنڈ ویکھن والا کہ جن بادشاہ اس تو پہلے گئے سارے روندے گئے، سارے پریشان سی کہ سانو بادشاہ چھوڑ کے ایسی مر جانا، ایسی برباد ہو جانا، سارا کچھ نہیں بچیا، سارا کچھ نہیں بچیا۔ اے عجیب بندہ ہے گا، یہ تو جان واسطے تیار بیٹھا، یہ تو کشتی کا انتظام کی آ رہا ہے، یہ خیر ہے۔ وہ جدو چلا گیا نا تو کسی نے پھر انہوں وزیراں کو بولیا کہ بندہ سیاح سی، انہیں اتوں کی فکر نہیں کی جنہیں انہیں اگے کا انتظام کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں انہیں اگے کی انتظام کیا ہے۔ مومن کی اے سوچ ہوں، مومن کی اے سوچ ہوں۔ دسو ایک کافر نو مرنا پی جائے، لکھاں ڈالر کمائے ہوئے آ، بہترین گڈیاں، بہترین گھر، بہترین سارا کچھ، مرنا سوکھا؟ پوچھو جا کے انہوں، ایڈا سوکھا نہیں ہے مرنا، ساری زندگی کی محنت چھڑ کے مر جانا میں؟ بھائی میں نہیں مرنا مڑنا، قانون نے ایویں نہیں کہتا سی کیا سارے خزانے میرے ہیں۔ لگیا ہاں تینوں میں دساں تیری کی اوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مذہب دے وچوں یہودیاں نے اپنے مذہب دے وچوں کی ختم کرتا سی بھلا؟ انہوں نے آخرت دا عقیدہ بڑی محنت مشقت نال ختم کیتا سی، بڑی محنت اور مشقت نال ختم کیتا سی، لیکن ہویا کہ قرآن آندا گیا تو قرآن مجید نے آندے سال ہی وہ عقیدہ جہاں انہوں نے بڑی محنت کر کے اپنی کتابوں ختم کیتا سی، اسے تے واری واری گل کی، اسے عقیدے نو واری واری کیویں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کیوں؟ بدر الدجا شمس الضحا نور الہدی صبر و رضا نور چشم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اپنا شاید یاد ہوگا کہ اپنا گل کر رہے سی کہ اللہ رب العزت کس طریقے نال ایک نقشہ کشی کرتے ہیں یا تصویر کشی کرتے ہیں ایک واقعے دی۔ کچھ یاد ہے کہ اپنی پچھلی آیتاں دے وچ اپنا کی کچھ کی سمجھا سی، کیونکہ
اگر تو آپ قرآن بھی اگر سامنے رکھ لیں گے نا، قرآن بھی سامنے رکھ لیں گے تو سانوں بڑی آسانی ہو جائے گی. تے جہاں آیات کے بارے آپ گل کرنا چاہ رہے ہیں وہ پھر ایک چونکہ آپ اج رکوع ختم کرنا ہے تو آپ کچھ آیات نو آپس دے وچ دیکھنا کہ انہاں دا آپس دے وچ ربط کیویں ہے انشاءاللہ. تے اگر ممکن ہوئے تو آپ قرآن مجید نو دیکھ لیے تو وہ بہت آسانی ہو جائے گی. اس تو پہلے جو کچھ آپ سمجھا سی وہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه فإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اللہ رب العزت میں تو دسا سکا کہ قرآن مجید کی تمثیلات اللہ رب العزت نے جہاں مقاصد اور جو طریقہ اختیار کیا نا وہ تین مختلف مقاصد کے مختلف تین طریقے نے. آپ ایک تو طریقہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت استاد نے معلم نے اور معلم اور استاد دی سب تو زیادہ ذمہ داری دسا کی ہوندی ہے وہ یہ ہوندی ہے کہ طالب علم دے فہم دے وچ گل بیٹھ جائے. ایک مقرر جہاں ہوندا ہے یا مخاطب جہاں ہوندا ہے وہ دی ذمہ داری ہوندی گل پہنچا دینا، جویں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، پیغام پہنچا دینا. جہاں استاد ہوندا نا استاد کا یہ کام نہیں ہے، استاد کا کام ہے کہ تسلی کرنا کہ طالب علم نو گل سمجھ آ گئی. پھر استاد کی کرتا ہے کہ مختلف واقعات کہانیاں اور مثالوں کے ذریعے اپنے طالب علم تک اپنے کہہ لو کہ پیغام دی یا اپنے علم دی کہہ لو کہ علم نو پہنچاتا ہے. تے کوشش یہ کرتا ہے کہ طالب علم نو زیادہ امکان وہ گل سمجھ آ جائے. اور پھر استاد اس چیز کا بھی خیال کرتا ہے کہ ہر قسم کا جڑا آڈینس ہے یا ہر قسم کی قابلیت کے مطابق جڑا طالب علم موجود ہے، کوئی طالب علم زیادہ ذہین ہے، کوئی طالب علم کمزور ہے، کم ذہین ہے، تو استاد کی کوشش ہوتی کہ کوئی بھی طالب علم اس کی گفتگو چ باہر نہ رہ جائے. لہذا استاد کوشش یہی کرتا ہے کہ استاد کی ذمہ داری کے کسی قسم کی کمی نہ باقی رہ جائے، استاد اپنی پوری ذمہ داری کرے. اللہ رب العزت چونکہ بہترین استاد نے، اللہ رب العزت میں علم القرآن، چونکہ معلم سارے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے معاملے اللہ رب العزت نے ایسے رہے تو مثالہ طریقہ اختیار کیتا ہے. دوسرے نمبر پہ آ گئی جی کہ وہ ہے وے اگر مختلف نکات یا مختلف پوائنٹس تسی کسی بندے نوں دسنے ہون کہ تسی اے کام کرنا ہے، اے کام کرنا ہے، اے کام کرنا ہے، ایک لسٹ تیار کر کے دو. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ انہاں 10 گلاں چوں یا 5 گلاں چوں یا 8 گلاں چوں ہو سکتا 2 یاد رکھ لوے، 3 یاد رکھ لوے تو باقی بھول جاوے. اللہ رب العزت کی کرتے ہیں کہ واقعہ لے کے آتے ہیں، وہ واقعے دے وچ سارے اہم پوائنٹ واقعے دے وچ پروئے ہوندے نے. جدوں بندہ واقعہ سندا ہے، واقعہ یاد ہو جاتا ہے تو واقعے دے نال آٹومیٹکلی سارے اہم پوائنٹس آٹومیٹکلی یاد ہو جاتے ہیں، بھاویں جڈے بھی سخت پوائنٹس ہون. اس تو بعد جب تیسرا طریقہ کار ہے وہ اللہ رب العزت دا نقشہ کشی کرنا، کسی بھی واقعے دی نقشہ کشی کرنا. آپ ہوں اسے موضوع اگے رکھ کے آپ ان آیات نو دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے نال نقشہ کشی کی ہے. پہلی مثال سی کہ جس بندے نے اگ جلائی، ایک بندے نے اگ جلائی اور آسے پاسے روشنی ہو گئی، روشنی کے بچوں کہہ لو کہ کچھ ایسے لوگ سی جنہوں نے اس روشنی کو فائدہ میسر نہیں آیا. ہوں اللہ رب العزت دوسری مثال بیان کرنے لگے نے. موسم وہی ہے، یعنی رات کا نیرا ہے اور ریگستانی علاقہ ہے، رات کا نیرا ہے، ریگستانی علاقہ ہے اور کوئی آسے پاسے کوئی آبادی نہیں ہے گی. ہو سکتا کہ ٹبے ہون، کھائیاں ہون، خوہ ہون، این ممکن. اللہ رب العزت اسی تصویر نو اگے لے کے جا رہے ہیں. ہوں آپ تصویر اور نقشہ ذہن بٹھا لو، سوچو کہ وہ کیویں دا ماحول ہوئے گا کہ ایک ریگستان ہے، ایک نیر پوپ ہے، نیر پوپ دے وچ کی ہو رہا ہے جی. آپ تھوڑی ان آیات نو دیکھ لیے. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا،
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਸ ਘੁੱਪ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਨੇੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ منزل ਦਾ تعین ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਏ اور ਕੁਛ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ, حتیٰ کہ آسمان بھی سیاہ کالا ہوئے تو بندے نے اپنی منزل کا تعین کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اس واسطے وہ بندہ کی کوشش کر رہا ہے کہ آسے پاسے روشنی ہوئے۔ فلما اضاءت ما حوله، جدوں وہ آسے پاسے روشنی ہوئی، ذهب اللہ بنورہم، ہن چونکہ پہلے ایک پیغمبر ایک بندے تے کیمرہ لگا ہے سی، اللہ رب العزت نے فرمایا ذهب اللہ بنورہم، یہ ہویا کہ اللہ رب العزت نے کیمرہ پیچھے کیتا ہے، کیمرہ پیچھے کر کے دکھایا کہ وہ شخص کلا ہی نہیں آگے جلا رہا بلکہ وہ آسے پاسے لوگ اور بھی موجود نے، اس شخص کے آسے پاسے اور بھی لوگ موجود نے۔ یہ مطلب ہے کہ آسے پاسے لوگ موجود نے، ایک بندہ روشنی دی کوشش کر رہا ہے۔ ہن کی ہے کہ اے لوگ کہڑے نے، اللہ رب العزت انہاں دی روشنی کا تو لے کے گیا۔ ہن سوال پیدا ہونے شروع ہو گئے، کا تو لے کے گیا اللہ تعالیٰ روشنی؟ اپن پھر پیچھے جانا پائے گا، کچھ آیات تے اپن پیچھے جانا پائے گا دیکھنے واسطے کہ اللہ رب العزت نے کا تو انہاں دی روشنی لے لی۔ تاں اس نے کہا کہ اپنے سامنے جو قرآن مجید پیا ہوئے گا نا، تے سانو ہن آیات دے درمیان جو کنیکشن ہے نا، یا آیات دے درمیان جو ربط ہے، وہ اپن بڑا خوبصورت نظر آئے گا۔ ہن سوال یہ پیدا کہ اللہ تعالیٰ نور کا تو لے گیا، اچھا ہن ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ انہوں دی روشنی لے گیا ہے، روشنی کی کا تو لے گیا اللہ تعالیٰ؟ سوال پیدا ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہوں نے اندھیریاں چ چھڑتا، وہ کیوں؟ لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، سمون گونگے نے، بکمون بہرے نے، عمیون اندھے نے، سوری سمون بہرے نے، بکمون اندھے نے، عمیون بکمون گونگے نے، عمیون اندھے نے، فہم لا یرجعون، اور واپس نہیں آن گے۔ اچھا سوال ایک پیدا ہونا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے دوسری مثال شروع ہو گئی، دوسری مثال لیکن ہجے علاقہ وہی ہے، اس کوپنیر ریگستان دے وچ، کوپنیر ریگستان دے وچ دوسری مثال شروع ہو گئی۔ وہ کی ہے کہ وہ جو شخص سی وہ تو ہن ہو گیا ایک سیر تے جنہیں آگے جان دی کوشش کی تھی، ہن اللہ رب العزت انہاں لوگاں تے ہی فوکس کر رہے نے جہے اس شخص تو دور جا رہے ہیں، دور جا رہے ہیں۔ کی ہوندا کہ جدوں بندہ ایک روشنی تو دور جائے تو روشنی گھٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، روشنی گھٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، چونکہ وہ بدھی جا رہے ہیں تے اندھیرے بھی بدھی جا رہے ہیں، اندھیرا اور گہرا ہوئی جا رہا ہے، زیادہ تو زیادہ وہ کہہ لو کہ سیاہ کالی رات باندھی جا رہی ہے۔ اتوں کی ہے اچانک ہی فَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، بڑی سخت ترین بارش شروع ہوگی، بہت سخت ترین بارش شروع ہوگی۔ ہن کی ہوا وہ بارش نے کی کیتا من السماء آسمان تو، سیب کہندے نے اجے موٹے کنے والی بارش، موٹے کنے والی بارش۔ اندازہ لاؤ کہ ایک تے بارش اور او دے چنگے تگڑے سارے کنے، من السماء ظاہر آسمان تو بارش آندی ہے، یہ مطلب ہے کہ رائٹ ابو، یعنی انہاں دے بالکل انہاں دے اوتے بارش ہونی شروع ہوئی، من السماء۔ اے آسمان تو مراد کلا آسمان ہی نہیں، اس مراد بلندی بھی ہے، سمو فیہ ظلمات، رہندی کھیندی کثر ہے کہ جی بارش ہے او دے وچ مزید اندھیرے نے، یعنی وہ بارش شروع ہوئی آندھی بارش دی طوفانی بارش ہے، انہیں مزید چیزاں آسے پاسے کالیاں کرنی شروع کرتی ہیں، جی نا کہ اگر تے مطلع صاف ہوئے تے بندے دور تک نظر آندا ہے، تے جے دن دیہاڑے بارش انی دھند بارش پینی شروع ہو جائے تو بندے دی کہہ لو کہ جی دھند والا سسٹم ہوتا ایویں 300 فٹ 400 فٹ 500 فٹ تو بعد چیزاں نظر آنی بند ہو جاندیاں طوفانی بارش دے وچ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بارش اس قدر بارش سی او دے وچ مزید اندھیریاں چ اضافہ ہو گیا۔ پھر یہی نہیں، رعد و برق، او دے وچ ٹھنڈ کی ہوندے آ کڑک تے بجلی بھی او دے وچ ہے۔ ہن دو چیزاں سمجھ آ گئیاں، اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ وہ بہرے نے، بہرے کا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بارش تو آسمان تو اس قدر سخت ترین بارش ہو رہی ہے اور اس سخت ترین بدلاں دا گرج برس ہو رہا ہے کہ اس آسے پاسے کچھ نہیں سمجھ آ رہا، کچھ نہیں سنائی دے رہا۔
اور تو رہندی کہندی گل کہ بجلی یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور اس بارش طوفانی بارش دے وچ بدلاں دا گرجنا بجلی دا گرنا وہ کی کرتے ہیں کہ ٹھوک لیندے نے اصابعهم اپنیاں انگلیاں، لفظ آنا چاہیے سی اناملہم، اناملہ کہندے پورے، لیکن وہ اس قدر ڈرے ہوئے نے، اس قدر ڈرے ہوئے نے، اس قدر شور ہے کہ وہ اپنے آپ نو خوف دے مارے وہ اپنی انگلیاں جنیاں بھی ڈونگیاں ٹھوک سکتے ہیں کناں وچ، وہ اپنی انگلیاں مزید ٹھوک رہے نے کناں وچ۔ ایتھوں پتہ لگ گیا کہ وہ بہرے کاتوں نے، بہرے کاتوں نے، بہرے ہون دی دوجی وجہ، بہرے ہون دی دوسری وجہ کہ آسے پاسے طوفانی بارش ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کناں چ انگلاں ٹھوک لیا۔ ہن او جڑا بندہ جنہیں اگ جلان دی کوشش کی سی وہ تو اتنے دور ہو گئے کہ نیرے بڑھ گئے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اتوں پھر جدو جنے دور ہوئے اتنے ہی ظلمات اتوں طوفانی بارشیں شروع ہو گیا، اس بارشاں دے وچ کڑکن والی بجلی اور گرن کڑکن والے بدل، انہوں نے ڈر دی وجہ تو کناں چنگلیاں لے لیا، وہ دی وجہ تو ہو گئے بہرے۔ اچھا ہن کی ہوا من الصواعق، صواعق کہندے ہیں کہ جدو بجلی ڈگدی نا زمین تے ڈگ کے تو اتوں دھماکہ ہوندا ہے، انہوں کہا جاندا ہے صواعق، من الصواعق، ایسی بجلی، ایسی کہہ لو کہ بجلی جہی زمین تے ڈگی اور اس تو بعد جب دھماکہ ہوندا ہے، یہ گل نہیں ہو رہی کہ جہاں اتنے آسمان تے بجلی کڑکدی ہے، نہیں نہیں نہیں، جہی زمین تے بجلی ڈگ کے اس تو بعد دھماکہ ہوندا ہے، اس چیز کی گل ہو رہی۔ ہن کی ہویا کہ وہ ایک تے بارش سخت ترین، اتوں شدید نیر کپ، اتوں بجلی، اتوں رہندی کہندی گل ہے کہ وہ بجلی جو ڈگدی ہے وہ دھماکے ہوئی جا رہے، وہ ہن اپنی انہوں نے کناں چ لے لیا انگلاں، کس وجہ تو حذر الموت، موت دے خوف کی وجہ تو۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافراں نو ضرور احاطہ کیے ہوئے ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ دی لمٹ چوں، اللہ تعالیٰ دی حد چوں، اللہ تعالیٰ دے گرفت چوں نہیں بچ سکتے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم، انہاں دی بنائی لے جائے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جدوں بھی تھوڑی بہت روشنی ہوندی اودے وچ ٹرنا شروع کر دیں۔ کی مطلب کہ تھوڑی جی روشنی ہوئی انہوں نے چلن کی کوشش کی، انہوں نے چلن کی کوشش کی تھی، لیکن جو ہی چلن کی کوشش کر رہے ہیں، اور جنہیں ہے نا کہ حفرۃ من النار، کہ وہ جہنم تے گڑے تے ہے، وہ ایسی کھائی تے ہے کہ اگر وہ قدم چکتے ہیں تو انہیں یقین نہیں ہے گا، کیونکہ ایک تے نیر پوپ تے جو ہی بجلی چمک دیا تے اکھاں چمکا جاندیاں، وہ ہن انہوں نے یہ نہیں پتا کہ کھائی ہے یا اگے پدری جگہ، وہ قدم چکن کے نہ چکن۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جو ہی تھوڑا ہنیرا ہوندا ہے کھڑے ہو جاندے ہیں۔ ایسی کیفیت وچ نے وہ لوگ کہ وہ اگر تھوڑی بہت روشنی ملتی بھی نا تو جے قدم چکن کی بھی کوشش کرتے ہیں تو اتوں مزید کہہ لو کہ کڑک برش شروع ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہوں کی سماعت و بصارت لے جاندہ، پر ایتھوں ایک پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے گونگے بہرے نہیں کیتا، اللہ تعالیٰ نے گونگے بہرے نہیں کیتا۔ ہن اپاں قرآن بھی پچھلی آیتاں تے دیکھتے ہیں، تو ہن اپاں آیتاں دا آپس ربط پیدا کرنا ہے، اللہ نے کیویں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انہوں کی سماعت و بصارت لے جاندے، یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کی سماعت بصارت نو ہجے تک نہیں ہاتھ لایا سی، جب تک کہ کیوں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اچھا ہن انہوں نے دلاں تے مہر آ، دلاں چ کی ہوندی ہے؟ روشنی، دلاں چ کی ہوندی ہے؟ روشنی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ بنورہم، ہدایت کتنے آندی ہے؟ دل وچ، دل وچ۔ ہن اس آیت دا ربط پچھلی آیت دے نال، کس آیت دے نال؟ ختم اللہ علی قلوبہم۔ سماعت دا مسئلہ کا تو بنیا ہے، وہ کا تو گونگے بہرے ہوئے نے، وہ دی وجہ یہ ہے کہ جس ماحول وچ نے اتنے اس قدر شیطان دے وسوسے، اس قدر دجل و فتن موجود ہے کہ وہ اگر تھوڑی بہت ہدایت دی گل سمجھن دی کوشش کر دی ہے نا، اتوں شیطان دا وسوسہ پھر آ جاتا ہے، اتوں پھر کوئی آ کے کہہ دینا لے اے کوئی گل سننے والی ہے، وہ فوری طور تے فتوے، فوری طور تے کہہ لو کہ اس بندے نو وہ مذاق بنایا جاتا ہے، یا اس بندے نو پریشان کیتا جاتا ہے، یا اس بندے کہا جاتا تو وڈا آیا نہیں۔ ہن اگر اتنے دیکھا جائے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔
ہن پیچھے آیا سیگا کہ انہاں دی او گونگے نے وعلی سامعہم گونگے کاتوں نے کیونکہ انہوں نے کناں چ انگلیاں لئی ہوئی ہیں گونگے کاتوں نے کیونکہ انہوں نے کناں چ انگلیاں لئی ہوئی ہیں گل سمجھ آ رہی میری پھر بندے دے ذہن چ خیال آندا ہے کہ پچھلی آیت دے وچ اللہ رب العزت فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ انہاں دی اکھاں دے پردے کیوں ہیں پردے اس وجہ تو ہاں سبحان اللہ پردے اس وجہ تو نے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق کیونکہ ایک تو سی کہ اللہ رب العزت نے پیچھے فرمایا کہ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات وہ اندھیریاں وچ نے پھر اندھیرے ایک نہیں گئے اندھیریاں دی تہ اتے تہ فی ظلمات فی بحر لجی یغشاہ وہ آیت بھی اور اے آیت بھی او کصیب من السماء فیہ ظلمات ایک تے سخت ترین بارش ہو رہی ہے اور اس بارش دے وچ شدید قسم دے اندھیرے بھی نے اس طوفانی بارش ہن اے دا ربط پیچھے آ گیا کیڑی آیت دے نال وعلی ابصارہم غشاوہ پردے کیوں نے کیونکہ وہ ایسے ماحول وچ نے کہ اگر انہوں نے کوئی نشانی دکھائی جاندی ہے اگر انہوں نے کوئی نشانی دکھائی جاندی ہے مثال کے طور پہ کوئی دوست کرے کوئی بندہ آ کے کرے یار دیکھ یار اے جڑا اتنا خوبصورت درخت ہے گا یا اتنا خوبصورت پرندہ ہے گا یہ ممکن نہیں ہے گا کہ بغیر کسی خدا تو بن جائے وہ جو ہی انہوں دسی گل وہ بندے نے فوری طور پہ کی کیتا اچھا ہن اگے سوال یہ آ جاتا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سی نا اس تو پہلے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ ایمان ہی لے کے آئے کیا اے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا تھا کہ کافر نے نہیں اللہ تعالیٰ نے پھر دسیا کہ انہوں نے کفر دی وجہ کی ہے انہوں نے کفر دی وجہ اے آ کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ یہ اپنے منہ اقرار کرتے پے کی اقرار کرتے پے اسی تے تواڈے نال اللہ رب العزت نے اس وجہ تو فرمایا سی کہ وہ مومن نہیں ہے اللہ رب العزت نے نہ تو انہوں نے دلوں چوں ایمان ہے تک کڈیا ہے نہ انہوں نے جان بوجھ کے انا کیتا ہے نہ جان بوجھ کے انہوں نے بہرا کیتا ہے نہ جان بوجھ کے انہوں نے انا کیتا ہے انا بہرا گونگا کیتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے آپ ایسے حالات دے وچ پھسا لیا کہ جتھے انہوں نے جو بھی مقدر ہو رہی ہے صرف اور صرف جہالت ہی مقدر ہو رہی ہے نمبر 1 نمبر 2 اس تو مراد کیا کہ او کفار یہود جنہوں نے بڑی محنت کر کے اپنے مذہب چوں یہودیاں نے اپنے مذہب دے وچوں چونکہ اسی تورات نہیں پڑھی ہوئی لہٰذا مینوں یہ گل کہنی پائے گی اگر اس تورات پڑھی ہوندی سانوں پتہ ہوندا کہ انہوں نے کس طریقے نال اپنا مذہب بدلیا اور کس طریقے نال اسلام تے اٹیک کر رہے ہیں اور کس طریقے نال میری نسل تے یا آئندہ مسلمانوں دی نسل تے انہاں دی نظر ہے اور کس طریقے نال آہستہ آہستہ وہ اپنے جویں اپنے اسلام اپنے مذہب جو انہوں نے اصل مسائل کو ختم کر کے من مرضی کے مسائل داخل کیتے سی اور کس طریقے نال انہوں نے میرے اسلام نو بدل کے میرے مذہب نو بدل کے اپنی خاص ایجنڈے کے تحت میری آئندہ نسل دی عقیدے نو تے دین نو خراب کرنا ہے کیونکہ ایسی مطالعہ نہیں کر سکتے ٹائم ہی نہیں ہے ایسی دنیا داری چنے مصروف ہے گئے تے بال بچے نے اور سانو کیونکہ سارے پاویں بچے اگوں یہودی ہو جان پاویں عیسائی ہو جان پاویں نصرانی ہو جان فی الوقت سانو پیسہ چاہیے مین مقصد ہے میں اپنی گل کر رہا وہ پھر اس فکر نے کی کیتا ہے کہ ساری وہ جی مطالعے کا جڑا ایک مومن بندے دا ہتھیار ہی علم ہے مومن بندے دا ہتھیار ہی علم ہے اس ہتھیار دا چونکہ اپن چکن کی ضرورت نہیں ہے تے اسی میں سند لے لی اور سند تو بعد مینوں نہ مطالعے کی ضرورت ہے نہ کہہ لو کہ درس و تدریس کی ضرورت ہے نہ اگے جان کی ضرورت ہے نہ پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی مختلف علماء نوں سننے کی ضرورت ہے وہ پھر نقصان کی ہوئے گا وہ پھر آہستہ سانوں 50 سال بعد 60 سال بعد نظر آنا شروع ہوئے گا وقتی طور پہ چونکہ انہوں نے اپنے مذہب دے وچوں یہودیاں نے اپنے مذہب دے وچوں کی ختم کرتا سی بھلا انہوں نے آخرت دا عقیدہ بڑی محنت مشقت نال ختم کیتا سی بڑی محنت اور مشقت نال ختم کیتا سی لیکن ہویا کہ قرآن آندا گیا تو قرآن مجید نے آندے سال ہی وہ عقیدہ جڑا انہوں نے بڑی محنت کر کے اپنے کتابوں جو ختم کیتا سی اسے تے واری واری گل کی اسے عقیدے نو واری واری کیویں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کیوں
وبالآخرۃ ہم یوقنون. اگے آ گیا جی اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت ذکر کیتا. ایک دفعہ نہیں کی ذکر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. پھر عذاب، پہلے آخرت دی گل کرتی، پھر عذاب عظیم دی گل کرتی، پھر عذاب عظیم تو ختم کیتا، عذاب علیم دی گل کرتی، عذاب علیم دی گل ختم کیتی. او یہ معاملہ بند ہی نہیں ہو رہا، یعنی یہ 2 صفحے ہوئے نے آخرت دا ذکر تو کچھ 3-4 دفعہ ہو گیا. یہ ہوں جہاں آخرت بارے جہاں آیات سی یہ یہودیاں واسطے بیسیکلی ایویں سی جڑے تھپیڑے ہوندے جویں کہ بارش دی بندہ تیز بہ رہا ہوئے تو بارش دی اعلیٰ قسم دی کنیاں منہ تے پیندیاں، ایویں انہاں تے اے آیات انہاں دے چپیڑا وانگوں پیندیاں سی یہودیاں نوں. یہ کی ہوندا سی انہاں نے تے اپنے آپ نوں راضی کر لیا سی، انہاں نے یہودیاں نے تے اپنے آپ نوں راضی کر لیا سی کہ لو جی اے دنیا دی زندگی ہے بس تے جو موج مستی ہوندی کر لو. پر اے آخرت دے مسئلے آ کے تے انہاں دے ساری سوچ تے سارے عقیدے تے کہہ کہ پانی پھیرنا شروع کرتا. تے جدوں پانی پھیرنا شروع کرتا تے اے انہاں آیات نے انہاں نوں احساس دلانا شروع کرتا کہ تہاڈا اجے معاملہ ختم نہیں ہویا، معاملہ اگے چلنا ہے، آخرت رب اگے کھڑا ہونا ہے تے تانوں ایک ایک معاملے دا حساب دینا پینا ہے، ایک ایک کام دا حساب دینا پینا ہے. انہاں نوں پھر ہونا صدمہ، انہاں نوں ٹینشن ہون لگ پئی. جدوں انہاں ایک آیت تو بعد دوجی آیت تو بعد تیجی آیت تو بعد چوتھی آیت، انہوں نے تو جدوں بھی قرآن بھی سننا جہے یہودی منافق مسیطے آ کے کھڑے ہوتے سی یا وہ منافق جنہوں نے جا کے دسنا کہ بھائی صاحب قرآن بھی اج اے آیت نازل ہوئی ہے، اے آیت نازل ہوئی ہے، انہوں نے سننا تو اپنے متھے تے ہاتھ مارنے ایک ہی یار اینی اسی محنت کی تے ہٹ ہٹ کے وہی آیتاں. انہوں نے پھر ایک خوف، عجیب قسم کا خوف طاری ہونا کہ کدے یہ نہ ہوئے کہ اسی جو کچھ لکویا ہے سانو واقعی طور پر رب کر کے کھڑے ہو کے جواب نہ دینا پی جائے. پھر انہوں کی ایک کشمکش کی حالت ہوگی، ایک سائڈ تے خوف، ایک سائڈ تے کہہ لو کہ شک شبے والی حالت، اور ایک سائڈ تے بے یقینی جی کہ ہن کرنا کی ہے گا کہ جے واقعی طور پر سزا ملی تو پھر کی کریں گے، تو جے نہ سزا ملی پھر کی کریں گے، جے آخرت ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ نسلاں گزر چکی ہیں نا اس عقیدے نو ختم ہوئے نو، آخرت کا عقیدہ ختم ہوئے نو. تو انہاں واسطے اے آیات ایک ایہی کیفیت سیگی کہڑی بنا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. ایک آیت نازل ہوئی اس وچ آخرت کا ذکر ہویا، لے پھر اگلی آیت نازل ہوئی جنت کا ذکر ہویا، پھر اگے دنیاوی معاملات کے بارے گل ہوئی آیت ٹھیک ہے، اے آیت ٹھیک ہے، دنیاوی معاملات کی آیت اے ٹھیک ہے. اچھا پھر اگے آیت آ گئی آخرت دی، جتنے بھی آخرت کی ذکر آئے گی یا جنت کا ذکر ہے تو نالے جہنم دا. او یہ مطلب کہ دنیا نو جنت بناؤ، نا عذاب نہ لے پھر مصیبت. انہوں نے سمجھا سی کہ اس دنیا نو جنت بنا لو، لیکن جو ہی جنت کا ذکر ہوتا نالے جہنم کا ہوتا، جی جہنم کا ذکر ہوتا نالے جنت کا ذکر ہوتا. وہ ایسی کیفی چ رہتے ہیں کہ ہوں ہر ویلے چلو جی اے گل ٹھیک ہے اسلام، نہ اے جہنم کا ذکر آ گیا، اے آخرت کا ذکر آ گیا، نہیں ہن کی کریے جی. وہ ایک ایسی کشمکش کی حالت کہ وہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ایسے سیاں دو کیفیات کافرانیاں، دو کافرانی کیفیات. تیجی جڑی کیفیت ہے، تیجی کیفیت ہے وہ میرا اپنے کہہ لو کہ جو میں داخل سائنس کا مطالعہ کرنا شروع کیا نا نفسیات کا، ادو میں ایک چیز سیکھی سی جڑی اس موضوع کے بارے کافی کہہ لو کہ ریلیٹ کر دی، کافی میچ کر دی. وہ کیا کہ مومن بندے نو ایمان دا جڑا فائدہ ہے نا، مومن بندے جڑا ایمان دا فائدہ ہے وہ دلی اطمینان. دلی اطمینان کس چیز کا اطمینان؟ میں ایک مثال دینا. اطمینان یہ کہ مرن تو بعد ایک زندگی موجود ہے، مرن تو بعد ایک آخری اخروی زندگی موجود ہے. اگر کوئی نعمت اس دنیا سے نہ ملی، اگر اس دنیا کی کوئی نعمت نہ ملی تو این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو قبول کر کے مجھے جنت داخل کر دے تو جہی کمی بتائی جائے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے آخرت عطا کر دیں گے. مومن اس چیز کی تسلی ہے، اور اس تسلی کے بنا پہ مومن بڑے بڑے صدمے برداشت کر جاتے ہیں، بڑے بڑے صدمے برداشت کر جاتے ہیں. دوسری سائڈ پہ آ گیا جی کافر کا آخرت سے یقین نہیں ہے. جدو میرا آخرت سے یقین ہے تو میرے واسطے دو زندگیاں نے. جس بندے کا آخرت سے یقین نہیں ہے تو وہ کو لے گی ایک زندگی. اے نا ہوں تسی ایک لمحے واسطے اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لے جاؤ، اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لے جاؤ کہ الحمدللہ چونکہ اسی پیدا مسلمان ہوئے ہیں
ਸਾਡਾ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ اساتذہ کو سن کے سارے آخرت سارے واسطے یہ نہیں ہے جی اسی خود موجود ہاں، یعنی اس کا سانو یقین آخرت ہے گا الحمدللہ۔ یہ تھوڑا مثال سمجھنے واسطے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ ایک اگلے بندے کے جتیاں کھڑا ہو کے ویکھے کہ اگلا بندہ کی سوچ رہا ہے۔ تاں واسطے اسلام کا ایک نام ہے گا احساس، اسلام کا ایک نام احساس بھی ہے گا۔ ایک کافر کی حیثیت کو سمجھنے واسطے اپنا کی کرنا ہے کہ اپنا دیکھنا ہے کہ وہ بندہ زندگی کیویں گزارتا ہے، تاکہ جی اللہ تعالیٰ سانو موقع دے کسی عیسائی نال بیٹھ کے گل کرنا تو اسی انہوں تبلیغ کریے تو اسی اس بندے کا پوائنٹ آف ویو سمجھ سکیے کہ وہ بندہ کتوں آ رہا ہے۔ اچھا، دو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں۔ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ اللہ رب العزت نے واضح طور اللہ رب العزت عالم الغیب نے نا اگر چاہتے تھے عبداللہ بن ابی منافق کا نام قرآن میں ذکر کر دیں سورۃ المنافقون دے، پر نہیں۔ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ منافقاں دا اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نام لے کے ذکر نہیں کیتا۔ کیوں؟ منافقت دلی کیفیت کا نام ہے اور دلی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تاں واسطے میرے کو حق نہیں ہے گا کہ میں کسی بندے کی دلی کیفیت تے ایک غلطی تو یا ایک شک تو ایک شبے تو میں اس بندے تے فتویٰ لا دوں۔ میرے کو اس چیز وہی وجہ وہ اصول کی اللہ رب العزت کی مثال ہے، قرآن مجید پورا اس چیز کی مثال ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہونے کے باوجود بھی عبداللہ بن ابی منافق کا سورۃ المنافقین کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن میں کسی بھی منافق کا ذکر نہیں ہوا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق سے انگل اٹھا کے کہا کہ اے منافق، اے منافق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام نہیں کیا، لیکن قرآن نے اس چیز واضح کرتا کہ وہ منافق سی، کافر سی۔ واللہ محیط بالکافرین۔ اور آہی جڑی میں آیت پڑھ کے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اچھا، ہن تیسری جڑی کیٹاگری نا انہاں آیات تو جڑا مفہوم ملدا ہے، ایک سیگا جڑا سب تو پہلے میں دسیا کہ آیات دا ایک کس طریقے نال منافقین اور تصویر کشی کر رہا سیگا کہ کس طریقے نال وہ جڑے لوگ جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دور ہٹتے گئے کس طریقے نال وہ جہالت دے اندھیریاں مزید اندھیریاں گرتے گئے اور اتوں رہتی کھیندی طوفانی بارشاں شروع ہو گئیاں، وہ کڑک برس انہوں نے بہرا بھی کرتا، گونگا بھی کرتا، انیا بھی کرتا۔ کچھ وجہ سے اندھیرے کچھ نے کنا چنگلا لے لیاں۔ وہ وجہ یہ سی کہ جدوں بھی کوئی بندہ آ کے انہوں نے کوئی نصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہے یا انہوں نے کوئی آ کے مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ نشانی دیکھو، اے مسئلہ دیکھو، وہ ہوگا انہوں کی ہٹ درمی جو انہوں کی زید ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور جس طریقے یا وہ تھوڑی بہت اپنے طور سے بھی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے آسے پاسے والے لوگ آ جاتے ہیں، وہ آ کے کہنا شروع کر لے تو وڈا رہنا نہیں حاجی، لے تو کو وکھری ڈگری آ گئی، تو وکھرا ہی بندہ آ گیا۔ وہ پھر عجیب جی کیفیت کر کے اس بندے مایوس کر دینا، مایوس کر کے انہوں پھر اسی جگہ تک پہنچا دینا جس کفر کی کیفیت کے بندہ پہلے دن سی۔ دوسری کیفیت آگے سی کہ وہ یہود جنہوں نے آخرت نو اپنے نصاب چو ختم کرتا سی، آخرت نو اپنے مذہب چو ختم کرتا سی، اپنے دین چو نکالتا سی۔ یہ آیات انہوں واسطے پھر جڑا او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، وہ پھر بارش کے تھپیڑیاں وانگو جی بارش نے کنیاں منہ تے وائی دیا نا موٹر سائیکل چلانے ہوا، ایویں آ کے بڑے بڑے کنے سیب کہتے ہیں آ موٹے موٹے کنے والی بارش نو، وہ پھر انہوں نے آ کے تھپیڑے پہنتے سی۔ آیات کیویں کہ انہوں نے آخرت ختم کرتی، ہوں ہٹ کے آخرت کا ذکر ہو رہا، ہٹ کے آخرت کا ذکر ہو رہا، ہٹ کے آخرت کا ذکر ہو رہا۔ اور جدوں بھی آخرت کا ذکر ختم ہوتا ہے تو جنت کا ذکر آتا ہے، یہ دنیوی معاملہ کا ذکر آتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، لے ہاں اے گل ٹھیک ہے، دنیوی معاملہ کی گل کرو، ہاں دسو پیسہ کیویں بنانا ہے، دسو کہ کیویں کہہ لو کہ سیٹ اپ کرنا اپنے آپ کا کاروبار کیویں سیٹ کریے، معاملات کیویں سیٹ کریے، ہاں اے آیات تھی اس تو پھر آخرت کا ذکر آ گیا۔ کیوں؟ انہوں نے سارا معاملہ تو پھر تلک آخرت وہ کہتے لے پھر وہی گل ہٹ کے اسی گل سے۔ اور یہ آیات انہوں کی ذہنی کیفیت اس قدر سوار ہو جاتی سی کہ انہوں نے انگلش ڈپریشن مریض کر دیا سی۔ ہوں آپ آنے تیسری کیٹاگری پہ، تیسری کیٹاگری ہے وہ کہہ لو کہ وہ نفسیات کا معاملہ، نفسیات کا معاملہ ایویں آ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی دے آغاز سے جانا، جا کے تبلیغ کرنی، ایک ایک بندے ملنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنا کہ یہ لوگ تو میری عزت ہی بڑی کرتے سی، مینوں تو امید نہیں سی کہ لوگ انکار کریں گے۔ اور ایک بندے کو جا، دوسرے بندے کو جا، ایک باری جا، دو باری جا، 3 باری جا، 10 باری جا، 50 باری جا، باری باری جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال
کوئی ਝੁੱਗੇ 'ਚ 400 ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਆ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਰਸੂਲullah ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। 13 ਸਾਲ ਉਸੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 40-50 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, 40-50 ਜਾਂ 15 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ 100 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ। اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہو لاتے، اس قدر پریشان ہو لاتے، فکر ہو لاتی کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا، فکر یہ نہ ہو لاتی کہ میں جہاں بھی کام کر رہا کہ میرے کسی کام کی غلطی تو نہیں، یہ لوگ کب نہیں میری گل مان رہے۔ یہ کیفیت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلش کے ڈپریشن کے مریض ہو گئے، ڈپریشن کے مریض ہو گئے، ہر ویلے ایک گل سوچی آ رہے، ہر ویلے ایک گل سوچی آ رہے، ہر ویلے ایک گل سوچی آ رہے۔ ادھر پھر اللہ رب العزت فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، کیا تسی اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کر، لمیاں دعاواں کر، لمے استغفار کر اپنی امت واسطے۔ اچھا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ٹینشن لینی شروع کرتی، اس قدر ٹینشن لینی شروع کرتی، اس قدر، تو تمہیں پتا کی ہوتا کہ ایک بندہ ڈپریشن کا مریض ہوئے، میں ہوں اس موضوع پہ آ رہا اگے، ڈپریشن کا جہاں مریض ہوتا نا، انہوں پھر سمجھ نہیں آتی کہ میں کی کر لیا تو کی رہ گیا، اس قدر پریشان رہن لگ پہ، یعنی اپنی معاملات زندگی تو ہی ترتیب ہی خراب ہوگی، یاد ہی رہتا سی کی ہوا تو کی نہیں ہوا، اتنی فکر اپنی امت دی، اتنی فکر۔ کیا وہ انسان نہیں سیگے؟ انسان سیگے۔ کیا جدوں اندازہ لاؤ ہاں کہ اسی نماز بھی پڑھانی ہوئے، اندازہ لاؤ کہ بچہ بھی بیمار ہوئے، اندازہ لاؤ کہ پیسے بھی نہ ہون، اندازہ لاؤ کہ مہینہ بھی پورا، مہینہ ختم ہو چکے 15 دن پہ ہے، اندازہ لاؤ کہ بندہ مسجد بھی کوئی نہیں آ رہا، اندازہ لاؤ کہ رشتہ دار بھی کچھ پیسے بھی نہیں ہے، تو کوئی بھی بندہ رابطہ نہیں کر رہا۔ یا تسی ایویں کہہ لو کہ تسی مسجد چ ہر بندے نو واری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انرجی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے ایڈے ایسے سست ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح حسن ہے، سارے اندر وہی انرجی ہونی چاہیے تبلیغ واسطے، دعوت واسطے۔ تے اگر اسی اس سٹیج تے آ جائیے، اسی ایک بندے نو 1000 واری ملیے، 500 واری ملیے، 100 دفعہ ملیے، 50 دفعہ ملیے، واری ملیے، ان کی اصلاح کرن دی کوشش کریے، باری کوئی بندہ کو جواب ہی نہ دے، تو تانوں کی تہاڈی کیفیت کی ہوئے گی؟ تسی سوچنا شروع کر دو کہ میں کوئی غلطی نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عالم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو لمبا قیام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار نے تلے کی نہیں، پیغمبر نے معصوم علی الخطا نے، لیکن استغفار کر رہے ہیں، کس وجہ تو استغفار کر رہے ہیں؟ کسی میں کسی عمل تبلیغ دے وچ دعوت دے وچ کوئی کمی تے نہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اللہ رب العزت نے آ کے کہنا پیا قم اللیل الا قلیلا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر ولربک ویسے قم اللیل الا قلیلا من قسمہ قلیلا، جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی، ہن کی ہوا کہ اللہ رب العزت نے خود آ کے کہنا پیا، اور اس پیچھے وجہ کی سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پریشانی، وہ ڈپریشن کہ لوگ میری گل کب نہیں مانتے پے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۔ میں مثال دے کے رہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک کیفیت سی۔ ہن آؤ اس بندے دے، مومن بندہ ہے، میں تمہیں دس کے رہا کہ ایک کا مومن بندہ، وہ دا آخرت یقین، انہوں دنیاوی معاملات دی فکر ہی نہیں ہوتی، دنیاوی معاملات دی فکر نہیں ہوتی۔ ماں اپنے بچے دے قاتل معاف کر دیندی ہے، ماں اپنے بچے دے قاتل معاف کر دیندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا دے قتل کرنے والی ہندا اور مسلح کرنے والی ہندا نو معاف کر دیندے ہیں۔ ایک مومن بندے دا آخرت ہے یقین، کیونکہ مومن کو دو زندگیاں نے نا، چلو ایک زندگی کوئی چیز کٹ رہے گی تو انہوں امید ہے دوسری زندگی فائدہ مل سکتا ہے۔ اندازہ لاؤ کہ وہ بندہ جہاں مسلمان نہیں ہے گا، میں ایک گل اتنے شروع کی تھی کہ وہ بندہ جہاں مسلمان نہیں ہے گا، مسلمان نہیں ہے گا، وہ آخرت یقین نہیں ہے گا، وہ تو صرف ایک زندگی ہے، میں تو تھوڑے کو دو زندگیاں، سانو پتا کہ زندگی مختصر، اگلی زندگی اصل حقیقت زندگی ہے، وہ تو بندہ ہی کافر ہے، وہ واسطے زندگی یہ ہے۔ اس بندے دی ذہنی کیفیت کا کی عالم ہوئے گا؟ وہ موت تو بڑا ڈردا ہی، بڑا ڈردا ہی۔ کافر نو کسی نے پوچھو نا کہ یار تینوں سب تو زیادہ کاری فکر ہے، پتہ کی کہے گا؟ کہنا کہ میں موت دا ہر ویلے ڈر رہتا، ہر ویلے ڈر رہتا۔ مومن بھی موت کا ڈر ہونا چاہیے، کہ اس گل تو ڈر ہونا چاہیے کہ میں رب اگے کھڑا ہونا ہے، میرے کو کچھ عمل برا نہ ہے۔ کافر نو ڈر اس گل تو کہ میرے کو زندگی ایک ہے،
ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਫਸੀਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਈ। ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਬੀਵੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੜ ਕੇ ਘਰ ਮਰ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਐਸਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਕੇ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਾਗਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਡਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਮਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ 15 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਤਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੱਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਰ ਕਾਫਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ, ਹਰ ਕਾਫਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਡਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ 3-4 ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ obsessive compulsive order, ਦੂਜਾ personality disorder, ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ, ਫਿਰ ਸਾਈਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਪੋਸਟ ਟਰਾਮਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਮਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਲਾ ਇੰਨਾ ਔਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ। ਹੋ ਗਏ ਮੂਮਨ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਫਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀ। ਉਹ ਡਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਟਾ ਦਾਣੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਮਨ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖਿਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਆਖਿਰ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਸੂਲ ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਰਿਆ। ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੋ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਸੀ ਖੂਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ 2 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। 2 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਜਜ਼ੀਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਅਖੀਰ ਜਜ਼ੀਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹੱਲ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ 4 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੈਰ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਮਨ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਘਰ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ? ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ? ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਮੁਰਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੇਰੇ ਆ। ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। اللہ تعالیٰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدر الدجا شمس الضحى نور الهدى صبر و رضا نور چشم